الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ہم سب کبھی نہ کبھی تو یہ سوچتے ہیں کہ جب مدینے جائیں گے، مکے جائیں گے تو دل کی کیفیت کیا ہوگی، وہ سرور کیسا ہوگا. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ اس قید سے آپ سب کو جلدی رہائی بھی عطا فرمائے اور مکے مدینے کی حاضری بھی نصیب فرمائے. شاعر کہتے ہیں سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی، جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی، جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی. جب انشاءاللہ مکے سے مدینے جاتے ہیں نا تو ہوائیں بدلنے لگتی ہیں، خوشبوئیں بدلنے لگتی ہیں. تو شاعر کہتے ہیں بات کیا ہے باد صبا اتنی کیوں معطر ہے، بات کیا ہے باد صبا اتنی کیوں معطر ہے، سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی، سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی. سب مل کر جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہو. بڑی پیاری التجاہات اٹھا کر دعا کریں. آرزو ہے سینے میں گھر بنے مدینے میں، آقا آرزو ہے سینے میں گھر بنے مدینے میں، ہو کرم جو بندے پر بندہ پروری ہوگی، ہو کرم جو بندے پر بندہ پروری ہوگی. سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی، جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی. انشاءاللہ جلد حاضری ہوگی انشاءاللہ. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے اللہ کریم اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرما. 10 بار درود پاک پڑھے اللہ 100 رحمتیں نازل فرماتا. اور اگر کوئی 100 بار درود پاک پڑھے تو اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے، اور قیامت کے دن اسے شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اب بتائیں 100 بار درود پاک پڑھنے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے. میں آج سینٹرل جیل میں ہمارے اسلامی بھائیوں کے درمیان بیان کرنے آیا ہوں. مجھے اچھی طرح اندازہ ہے کہ آپ باہر کی دنیا میں نہیں جا سکتے، مگر اگر دیکھا جائے تو اس کو بھی ایک بہت اچھے انداز سے یہ وقت گزارا جا سکتا ہے. آپ کے پاس شاید اتنا وقت ہے جو باہر کے مصروف دنیا میں لوگوں کے پاس نہیں ہوتا. آپ چاہیں تو اسی قید کو
اسی مشکل وقت کو اپنے لیے جنت کا سامان بنا سکتے ہیں۔ وہ کیسے کہ اگر آپ روزانہ ہزاروں بار درود پاک پڑھ لیں، ہزاروں بار اللہ کا ذکر کر لیں، ہزاروں بار کلمہ پاک پڑھ لیں۔ ابھی آپ سب نے مل کر بلند آواز سے کہا سبحان اللہ، ذرا پھر کہیے سبحان اللہ۔ کتنی دیر لگی؟ 2 سیکنڈ، 3 سیکنڈ۔ سبحان اللہ کہنے میں اتنا ہی وقت لگتا ہے نا، 1 سیکنڈ لگتا ہے، مگر اس 1 سیکنڈ میں آپ نے پتہ ہے کیا کمایا؟ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو ایک بار سبحان اللہ کہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے، ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے، ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے۔ اب آپ بتائیں اتنا آسان جنت میں درخت لگانا؟ سبحان اللہ۔ علماء کہتے ہیں جس کے جنت میں باغات ہوں گے اسے جنت میں جانے بھی تو دیا جائے گا نا۔ اگر آپ یہاں رہ کر اللہ کا ذکر کر کے، درود پاک پڑھ کے، اللہ کی بارگاہ میں خوب دعائیں کر کے، توبہ کر کے، اگر قضائے عمری باقی ہے تو وقت ہے، نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ پچھلی نمازوں کی بھی قضا کر کے، یعنی کمال یہ ہو جائے کہ جب آپ قید سے باہر نکلیں انشاءاللہ تو نامہ اعمال میں کروڑوں نیکیاں جمع ہو سکتی ہیں۔ تو قرآن سیکھ لیں، آپ علم دین سیکھیں، الحمدللہ۔ اس سے اچھی کیا بات ہوگی کہ بعض اوقات بعض بزرگوں نے جن کی تاریخ پڑھیں تو کسی وجہ سے انہیں مظلوم ہونے کے باوجود جیلوں میں ڈال دیا گیا، تو انہوں نے وہ جو جیل کا وقت تھا وہ ضائع نہیں ہونے دیا، انہوں نے کتابیں لکھ دی اس کے اندر، جیل کے اندر رہ کر کتابیں لکھی، جیل کے اندر رہ کر زیادہ علم دین سیکھ لیا، اور جب وہ باہر آئے تو ان کی زندگی اور بہتر ہو گئی۔ مگر بدقسمتی سے ہمارے یہاں سننے کو کیا ملتا ہے کہ ہماری جیلوں میں کوئی چھوٹا گناہگار، چھوٹا مجرم آتا ہے تو یہاں آ کر ایسے لوگوں سے رابطہ ہو جاتا ہے کہ اب بڑے بڑے گناہ کے پلان بنا رہا ہے، بڑے بڑے جرموں کے پلان بناتا ہے۔ ایسا نہ کیجئے۔ میں آج آپ کو ایک دربار رسالت کے قیدی کا واقعہ سنانے آیا ہوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایک شخص کو قید کیا، سزا دی، مگر سبحان اللہ وہ سزا تھی یا عطا تھی ابھی وہ آپ آگے سنیں گے۔ تو انشاءاللہ پہلے یہ واقعہ سنتے ہیں، پھر میں نے آپ سے مزید کچھ باتیں کرنی ہے، ذکر مصطفیٰ بھی ہوگا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور ان کی سیرت سے انشاءاللہ ہم کچھ سنیں گے بھی۔ ایک شخص تھے یمامہ میں رہنے والے، بعد میں صحابی رسول بن گئے، مگر اس سے پہلے وہ اسلام کے سخت ترین دشمن تھے۔ ایک بار نبی پاک علیہ السلام کو معاذ اللہ شہید کرنے کے ارادے سے وہ آئے، انہوں نے کوشش بھی کی، مگر پھر کیا ہوا؟ جب جلوہ مصطفیٰ دیکھا، پیارے آقا کی ادائیں دیکھی تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ ان کا نام کیا تھا؟ ان کا نام تھا ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا اب ہوا یہ تھا، یہ کیسے مسلمان ہوئے؟ جب نبی پاک کی بارگاہ میں گرفتار کر کے لائے گئے نا، ظاہر ہے کہ نبی پاک پر اگر اٹیک کرنے کی نیت سے کوئی آیا ہے، پیارے آقا کو معاذ اللہ شہید کرنے کی نیت سے آیا ہے تو انہیں پکڑ لیا گیا، اب قیدی بنا کر نبی پاک کی بارگاہ میں لایا گیا۔ اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کون سی بیرک میں رکھا؟ آپ کے یہاں بھی ہوگا نا کہ فلاں بیرک اس طرح کے مجرموں کے لیے ہے، تو فلاں بیرک جو ہے وہ اس طرح کے مجرموں کے لیے، فلاں ان قیدیوں کے لیے ہے۔ اب نبی پاک نے ان کے لیے کون سی بیرک پسند فرمائی؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دو۔ اب یہ بڑی انوکھی سزا تھی بھائی، کسی قید خانے میں ڈالنا، کسی کمرے میں بند کرنا اور بات ہے، مسجد نبوی کے ستون سے باندھنے کا مطلب کیا ہے کہ مسجد نبوی میں تو 5 ٹائم نبی پاک تشریف لائیں گے نماز پڑھانے کے لیے، صحابہ بھی آئیں گے، پیارے آقا وہاں بیان بھی فرمائیں گے، نبی پاک تربیت بھی فرمائیں گے، یہ قیدی بھی رہے گا اور سب دیکھتا بھی رہے گا۔ ارے سبحان اللہ، اس سے بڑی سعادت کون سی ہے؟ بہرحال ان کو باندھ دیا گیا۔ ایک دن گزرا، نبی پاک حضرت ثمامہ کے پاس آتے ہیں اور فرماتے ثمامہ کیا حال ہے، تمہارا اپنے بارے میں کیا گمان ہے؟ ثمامہ اس وقت کسی اور کیفیت میں تھے، کہتے دیکھیں اگر آپ مجھے مار دیں، مجھے قتل کر دیں تو آپ ٹھیک کریں گے کیونکہ میں نے آپ پر اٹیک کرنے کی کوشش کی تھی، اچھا معاف کر دیں تو تھوڑی بڑی مہربانی، آپ کا بہت شکریہ، اور اگر آپ کو کچھ مال چاہیے تو بتائیے، میں جتنا مال چاہیے مال دے دیتا ہوں تاکہ آپ مجھے چھوڑ دیں۔ نبی پاک واپس تشریف لے گئے۔ اگلے دن نبی پاک پھر جاتے ہیں، فرماتے ثمامہ بتاؤ اب کیا حال ہے؟ ایگزیکٹلی یہی جواب دیتے ہیں، کہتے دیکھیں اگر آپ مجھے قتل کرنے کا حکم دے دیں تو ٹھیک ہے،
میں نے آپ پر اٹیک کیا تھا, میری بھی نیت تو ایسی ہی تھی, اور اگر آپ معاف کر دیں تو آپ کی بڑی مہربانی, اگر مال چاہیے تو بتائیے میں کتنا مال پیش کر دوں. دوسرا دن گزر گیا, تیسرا دن گزر گیا, مگر تینوں دن وہ ستون سے بندھے ہوئے پیارے آقا کی ادائیں دیکھ رہے ہیں, ان کی نمازیں دیکھ رہے ہیں, ان کا اخلاق دیکھ رہے ہیں, ان کی صحابہ کے درمیان تربیت دیکھ رہے ہیں. 3 دن ہونے کے بعد اتنے بڑے مجرم کو میرے آقا نے فرمایا سمامہ کو آزاد کر دیا جائے. اللہ اکبر, وہ آزاد ہو گئے, مسجد نبوی سے باہر نکلے. ہو سکتا ہے لوگ سمجھ رہے ہوں کہ پھر اپنی قوم کی طرف چلے جائیں گے, سبحان اللہ, مگر ان 3 دنوں میں جو انہوں نے دیکھا تھا, جو اخلاق دیکھے تھے, جو جلوہ دیکھا تھا, جو ادائیں دیکھی تھی. حضرت سمامہ مدینے کے ایک باغ میں جاتے ہیں, ایک کنویں پر جاتے ہیں, غسل کرتے ہیں, دربار رسالت میں واپس آ کر کہتے ہیں حضور کلمہ پڑھا کر مجھے مسلمان کر لیجئے, اب میں نے آپ کا در چھوڑ کر کہیں اور نہیں جانا ہے. اللہ اکبر. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب خود حضرت سمامہ کا آپ انقلاب دیکھیں, ان کی زندگی کا ریولوشن اور بدلاؤ دیکھیں. وہ جب نبی پاک کے صحابی بن گئے نا, پھر پتہ کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں یا محمد واللہ ما کان علی الارض وجہ ابغض الی من وجهک فقد اصبح وجهک احب الوجوہ الی. یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, خدا کی قسم مجھے آپ کے چہرے سے زیادہ کسی چہرے سے نفرت نہیں تھی, مگر آج آپ کا چہرہ میرے لیے سب سے محبوب چہرہ ہے. کہتے ہیں واللہ ما کان من دین ابغض الی من دینک فاصبح دینک احب الدین الی. کہتے خدا کی قسم, جب مجھے آپ کے دین سے زیادہ کسی دین سے نفرت نہیں تھی, مگر یا رسول اللہ اب آپ کا دین میرے لیے سب سے محب اور سب سے پسندیدہ دین ہو گیا ہے. اب وہ کہتے ہیں واللہ ما کان من بلد ابغض الی من بلدک فاصبح بلدک احب البلاد الی. کہتے ہیں خدا کی قسم آپ کے شہر سے زیادہ کسی شہر سے نفرت نہیں تھی, اب یہی شہر میرے لیے یعنی مدینہ منورہ سب شہروں سے زیادہ محبوب ہو گیا. ان کے جلووں میں ہیں وہ دلچسپیاں, ان کے جلووں میں ہیں وہ دلچسپیاں, جو وہاں پہنچا وہیں کا ہو گیا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہم اس بات سے جو مجھے اور آپ کو سبق سیکھنا ہے کہ 3 دن کے بعد اس بندے نے اسلام قبول کر لیا, 3 دن کے بعد بری عادتوں سے توبہ کر لی, قید سے رہا تو ہوئے, مگر اب دوبارہ مجرم نہ رہے, دوبارہ گناہگار نہ رہے, بلکہ صحابی رسول کے مرتبے پر فائز ہو گئے. میں اپنے بھائیوں سے بات کرنے آیا ہوں. میں آپ کو ایک اور بات بڑی عجیب سی بتاؤں, میں آپ کا پڑوسی ہوں, میں آپ کے بہت قریب رہتا ہوں, میں اس جیل کو تقریباً روزانہ اوپر سے دیکھتا ہوں, اور واللہ میں بڑا سوچتا رہتا ہوں کہ کیسے لوگ زندگی گزارتے ہوں گے. اللہ کسی کو بھی یہ قید و بند کی صعوبت نہ دے, اللہ سب کو آزاد زندگی عطا فرمائے. اچھی طرح احساس ہے کہ آپ کو کس طرح اپنے گھر والے, اپنے بال بچے, اپنے والدین, اپنے دوست یاد آتے ہوں گے, اور اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس غلطی کو بھی یاد آتا ہوگا کہ کاش وہ میں غلطی نہ کرتا تو مجھے یہ قید نہ ملتی. واللہ میرا دل جانتا ہے مجھے اس بات کی کتنی تکلیف ہے کہ میں دعا کرتا ہوں میرے مولا اللہ کریم آپ سب کو جلد رہائی نصیب فرمائے, بالخصوص جو بے گناہ ہیں اللہ ان کو اور جلدی رہائی عطا فرمائے. بالکل انسان کو جی چاہتا ہے اپنے بچوں کے ساتھ, اپنی فیملی کے ساتھ, اپنے ماں باپ کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ زندگی گزارے. یہ قید کی زندگی بڑی عجیب زندگی ہے. ایک بار حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک پنجرے میں پرندہ تھا. وہ پرندے کو حضرت جنید بغدادی نے آزاد کر دیا. لوگوں نے کہا آپ نے پرندہ کیوں آزاد کیا, وہ پرندہ تو آپ کو بڑا پسند تھا. کہتا ہے ایک دن پرندہ مجھے کہتا ہے اے جنید تم تو اپنے دوستوں کے ساتھ آزادی کی زندگی گزارتے ہو اور میں پنجرے میں قید ہوں. جنید بغدادی کہتے ہیں مجھے بڑا افسوس ہوا, میں نے اس کو آزاد کر دیا, مگر اس پرندے نے مجھے ایک بات بتائی. حضرت جنید بغدادی جیسے اللہ کے ولی کہتے ہیں, اس نے مجھے کہا ہے جنید اب میں ایک بات بتا کے جاتا ہوں, جب تک کوئی پرندہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتا تب تک وہ پنجرے میں قید نہیں ہوتا. تو یہ جو پرندے قید ہوتے ہیں, یہ جانور قید ہوتے ہیں, یہ درخت کاٹے جاتے ہیں. علماء کہتے ہیں روایتوں میں آتا ہے اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے جب کاٹے جاتے ہیں. ہم تو اشرف المخلوقات ہیں نا. غور کیجئے, کہیں نمازوں میں کمی تو نہیں رہی تھی, کہیں اللہ کے ذکر سے غافل تو نہیں ہو گئے تھے, کہیں اللہ کو ناراض کرنے والے کام تو نہیں کیے تھے جو آج یہ قید مل رہی ہے. چلو قید میں آ گئے نا, اب تو قید ہی نہیں رہنا نا. اب کیا فرق آیا میرے اندر؟ آپ ایک اور بات اگر اس قید سے سیکھیں کہ یہاں پھر بھی کھانا ملتا ہے,
پھر بھی ہم ہوا لے رہے ہیں. ماشاءاللہ میں تو دیکھ رہا ہوں کہ بڑا اچھا یہ میلاد کا اجتماع قیدیوں کے لیے رکھا گیا, بڑی اچھی بات ہے, مسجد بنی ہوئی ہے, کچھ نہ کچھ آسانیاں ہیں, مگر ایک قید وہ ہوگی جہاں کھانا نہیں, جہاں پیپ ہوگا, جہاں ہوا نہیں, جہاں آگ ہوگی, جہاں بستر نہیں وہاں سانپ ہوں گے. اور وہ قید کون سی ہے؟ وہ جہنم کی قید ہے. وہاں جو قید ہو گیا نا, ایک لمحہ بھی برداشت نہیں کر سکے گا. آپ کو پتہ ہے جہنم کا سب سے ہلکا عذاب کون سا ہے؟ the lowest category کا پنشمنٹ کون سی ہے؟ حدیثوں میں روایتوں میں ملتا ہے کہ جو سب سے ادنا درجے کا جہنمی ہوگا نا, اسے آگ کے جوتے پہنا دیے جائیں گے اور اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح کھولتا ہوگا اور وہ یہ سمجھتا ہوگا کہ مجھے سب سے زیادہ عذاب دیا جا رہا ہے, حالانکہ روایتوں میں آتا ہے وہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا. تو اے میرے پیارے بھائیوں, یہاں آ گئے, آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے رہائی ہو جائے گی. لیکن اس قید میں آ کر یہ وعدہ اپنے آپ سے ضرور کر کے جانا کہ اب کبھی زندگی میں ایسا کام نہیں کرنا کہ دنیا کی جیل میں آؤں, اور یہ بھی وعدہ کرنا کہ اب ایسی زندگی گزاروں گا کہ قیامت کے دن قید نہیں ہونا ہے, جہنم میں نہیں جانا, میں نے جنت میں جانا ہے. یہ کم از کم یہ تو اپنی زندگی میں آپ بدلاؤ لائے نا. یعنی جیل میں بھی قید ہے اور اللہ نہ کرے ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ جہنم میں بھی قید ہوں گے, ادھر بھی سختی اور مرنے کے بعد بھی سختی. اس سے بڑا بدنصیب کون ہے؟ یعنی کم از کم یہاں رہ کر تو بندہ ایسی زندگی گزارے کہ بس یار اب نمازی بنوں گا, ہم یہاں رہ کر بھی نمازیں قضا کریں. مجھے بتائیں یہاں اور کام کیا ہے ہمارے پاس؟ اگر اتنی لائف فارغ ہونے کے باوجود 5 وقت نماز میں نہیں پڑھ رہا, حالانکہ وہ سب سے اہم فرض ہے. آپ کو پتہ ہے نماز دین کا ستون ہے. اس مسجد میں ستون نظر آ رہے ہیں آپ کو, یہ پلر نکال دیے جائیں تو کیا ہوگا؟ چھت گر جائے گی نا. ہماری دین کا ستون کیا ہے؟ وہ نماز ہے. نماز پیارے آقا علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, نماز مومن کی معراج ہے. نمازی کو نبی پاک علیہ السلام کا دیدار ہوگا قبر میں, اور سنو انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ کا بھی دیدار کرایا جائے گا. اتنے انعام نمازی کی. آپ نمازی بنے, آپ دیکھیں آپ کے کام آسان ہو جائیں گے. آپ کی انشاءاللہ کورٹ کی تاریخیں, کیس کے مسائل اللہ کی رحمت سے آ سکتے, کیونکہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دن میں 5 بار آ رہے ہیں نا. لیکن اگر جیل میں رہ کر بھی نماز قضا ہو رہی ہے, جیل میں رہ کر بھی گناہ ہو رہے ہیں, ادھر بھی اللہ کو ناراض کیا جا رہا ہے, تو پھر سوچیں اس سے بڑی بدنصیبی کیا کہ یہاں بھی قید وہاں بھی قید. نہیں, انشاءاللہ ہم یہاں کی قید سے بھی رہا ہوں گے اور نبی پاک کے ساتھ انشاءاللہ قیامت کے دن جنت میں بھی جائیں گے انشاءاللہ. یہ بدلاؤ لانا ہے اپنی زندگی میں. آپ دیکھیں نا وہ 3 دن کے قیدی نے کیا کیا, اس نے اسلام قبول کر لیا, توبہ کر لی, صحابی رسول بن گئے. کاش آج جتنے میرے بھائی نبی پاک کے میلاد کے اجتماع میں آئے ہیں وہ اپنے اندر یہ وصف پیدا کریں کہ بس اب یہ آخری قید ہے, اب یہ زندگی کی آخری قید ہے, یہ زندگی کی آخری غلطی ہے. اچھا اب قیدی بندے کیوں ہیں؟ نارملی بہت سارے ظاہر معاملات ہوئے ہوں گے, ہو سکتا ہے کچھ مظلوم بھی ہو, بیچاروں کا قصور نہ ہو, ثبوت نہ ہو, کوئی وجہ سے جیل میں آ سکتے ہیں. لیکن نارملی جو بندہ قید میں آتا ہے نا, اس کے پیچھے اگر ہم ریزن تلاش کریں, اکثر میری بات کی آپ امید تائید کریں گے کہ وہاں غصہ جو تھا نا اس نے یہاں تک پہنچایا ہوگا. کسی کو بدلہ لیا, کسی کے ساتھ زیادتی کی, کسی نے کسی کا قتل کر دیا, ہاتھ پیر توڑ دیے, یا واٹ ایور کام کیا. اگر آپ دیکھیں تو 2 چیزیں بڑی ہوتی ہیں جس میں بندہ جیل میں پہنچتا ہے, وہ یا تو غصہ ہے یا بدلہ ہے. اچھا بدلہ بھی غصہ کی وجہ سے ہوتا ہے. اب ہماری شریعت ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ انسان غلط, دیکھیں ہم انسانوں کے درمیان رہتے ہیں نا, غلطی ہو جاتی ہے کسی سے. اب اگر ہم ہر غلطی کا بدلہ لینے کی کوشش کریں گے, اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے, چھوٹے سے جھگڑے کو اتنا بڑا بنا دیں گے کہ جناب کسی کا سر پھوڑ دیں یا کسی کو دنیا سے ہی بھیج دیں, تو پھر آخرکار انجام یہ ہوتا ہے. حالانکہ میرے دین یہ سکھاتا ہے, میرے آقا علیہ السلام کی بڑی پیاری حدیث ہے, نبی پاک فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کا حساب آسانی سے لیا جائے اور اللہ اس کو جنت عطا فرمائے, وہ 3 کام کر لے اور قیامت کے دن حساب بھی آسان ہو جائے. اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ صرف 3 کام ہے. آج یہ 3 کام یاد کر کے جانے آپ نے اور نیت کرنی کہ آپ زندگی ایسے گزاریں گے. نبی پاک نے فرمایا جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو. یہ بڑا مسئلہ ہے. بندہ کہتا ہے یار ظلم کیا میں کیوں معاف کروں, اس نے غلط کیا, اس نے گالی دی میں گالی کیسے نہیں دوں گا, اس نے تھپڑ مارا میں کیوں اس کو جناب بندوق نہیں نکالوں گا. نہیں, یہی تو کمال ہے. ظلم کر رہا ہے پھر کیا کر رہا ہے؟ معاف کرو. نبی پاک نے معاف بھی کیا. ابھی آپ نے واقعہ سنا نا کہ وہ قتل کرنے آئے تھے,
اور میرے آقا نے سبحان اللہ انہیں کیا عطا فرمایا کہ 3 دن کی سزا دی، معاف کر دیا، مسلمان کر لیا۔ وہ بیسیکلی سزا نہیں تھی، وہ ٹریننگ تھی کہ وہ دیکھیں مسلمان کیسے ہوتے ہیں، انہیں قریب سے پتا چلے کہ نبی پاک کی عادت کیا ہے۔ اور یہ ایک بار نہیں ہوا، پیارے آقا نے کئی بار اپنی جان کے پیاسوں کو معاف کیا۔ ایک بار نبی پاک ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے، ایک شخص آیا ہاتھ میں تلوار لیے، نام تھا غورس، ہاتھ میں تلوار ہے، بڑا تکبر ہے، پیارے آقا کو معاذ اللہ شہید کرنے آیا۔ پیارے آقا کی آنکھ مبارک کھلتی ہے، کوئی صحابی ساتھ نہیں ہے، کوئی گارڈ نہیں ہے۔ پیارے آقا سے غورس کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ ہاتھ میں تلوار ہے، کوئی بندہ نہیں۔ نبی پاک کا اعتماد دیکھو، آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ۔ اب حبیب اللہ کی زبان سے اللہ کا نام نکلا تو کیسا نکلا ہوگا؟ کہتے وہ غورس کانپنے لگا، تلوار گر گئی، سبحان اللہ۔ نبی پاک نے وہ تلوار اٹھا لی، فرماتے غورس اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ تھوڑی دیر پہلے غورس کہہ رہا تھا نا، اب پیارے آقا فرما رہے ہیں اے غورس تمہیں کون بچائے گا؟ غورس کہتا ہے آپ تو کریم ہیں، آپ تو معاف کرنے والے ہیں، آپ مجھے معاف کر دیں تو بڑی مہربانی۔ پیارے آقا نے اسے معاف فرمایا۔ نبی پاک نے ایسے اسلام پھیلایا۔ ہم کہتے نہیں جناب، میں جب تک بتاؤں گا نہیں میں کون ہوں، مجھ سے بدتمیزی، میرے ساتھ زیادتی، اب میں اس کو ٹھیک کر کے بتاؤں گا، 7 نسلوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ ہو سکتا ہے ابھی بھی جیل میں کوئی ایسا ہو جو تیاری کر رہا ہے، بس قید سے نکلوں پھر بدلہ لوں گا۔ کب تک جلو گے یار اس بدلے کی آگ میں؟ کب تک یہ چلتا رہے گا؟ آپ اس کے خاندان کا بندہ ماریں گے، وہ آپ کے خاندان کا بندہ مارے گا، پھر آپ تھوڑے عرصے بعد جا کے کریں گے ہم مسلمان ہیں۔ اسلام مجھے اور آپ کو معافی سکھاتا ہے۔ اچھا آپ کو شیطان دماغ میں بات ڈالے گا یار عجیب بات کر رہے ہیں مولانا صاحب، اس نے میرے خاندان کا بندہ مارا ہے، اس نے جناب میری بے عزتی کی ہے، اس نے میرے ساتھ زیادتی کر کے کورٹ کے اندر مجھے جیل میں بھیجا ہے، میں تو باہر نکل کے بدلہ نہیں لوں گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے یہی تو میرا اسلام سکھاتا ہے۔ اچھا نعت سب کو یاد ہے، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ سنی ہے نا؟ کبھی ہم نے دی گالیاں سن کر دعائیں؟ ہم ایک گالی والے کو 7 گالی دیتے ہیں۔ سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، یعنی جو خون کے پیاسے تھے میرے آقا نے انہیں بھی معاف کیا۔ گالیاں دیتا کوئی تو دعا دیتے ہیں، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں۔ کتنا اچھا سبحان اللہ کہا آپ نے۔ کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہم تو دشمن آ جائے تو گولی سے مار دیتے ہیں، دشمن آ جائے تو سر اس کا پھاڑ دیتے ہیں۔ نعت سن رہے ہو کہ دشمن آ جائے تو چادر بھی، بھائی ہم بھی تو کچھ کر کے دکھائیں نا۔ کب تک بدلے لیتے رہیں گے یار؟ کب تک خاندان کے خاندان تباہ ہوتے رہیں گے؟ کب تک ہماری خاندان کے بچے بھی جیلوں میں جاتے رہیں گے؟ میں بلوچستان گیا، میں سندھ گیا، میں اندرون پنجاب جاتا ہوں، جب گاؤں گوٹھوں میں جاتا ہوں تو پتا چلتا ہے کہ اس کی سالوں سے دشمنی چل رہی ہے، کئی خاندان کے افراد مر گئے۔ کیوں بھائی؟ خاندانی ایک زمین کے مسئلے کے اوپر۔ نہ کرے ایسا، ختم کرے یار، تھوڑی سی لائف ہے، کتنا جینا ہے؟ ابھی مجھے کئی چہرے نظر آ رہے ہیں جو 40 50 55 سال کے ہو چکے ہیں، اور کتنا جیو گے بھائی؟ ہم سب نے تھوڑے عرصے میں چلے جانا ہے، کہیں جیل میں ہی موت نہ آ جائے۔ اب تو دل بڑا کر لو، اب تو معاف کر دو، جنت میں جائیں گے نا۔ نبی پاک نے انعام کیا عطا فرمایا؟ 3 کام۔ پہلا کیا ہے؟ اب مجھے دہرانا ہے، میں یاد کروا کے جاؤں گا۔ جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو، جو تم پر ظلم کرے، جو تم پر ظلم کرے۔ دوسرا، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو۔ ہم کہتے ہیں نہیں بھائی، اس نے دعوت میں نہیں بلایا، میں بھی نہیں بلاؤں گا، اس لیے مجھ سے سیدھے ابھی جیلوں میں بھی ایسا چل رہا ہوگا، ادھر بھی دشمنیاں ہوں گی، ادھر بھی 2-4 گروپ بن گئے ہوں گے، اس کو سلام نہیں کرنا ہے، اس سے مسکرا کر بات نہیں کرنی ہے، اس نے مجھے اس دن ہاتھ نہیں ملایا تھا، اس نے اس دن مجھے عید کی مبارکباد نہیں دی تھی، فلاں سلام نہیں لیا تھا، ختم، اپنا تعلق ختم۔ بھائی یہ اکڑو ہے تو کیا ہوا، میں بھی نہیں بات کرتا، میں بھی اپنی شان والا ہوں۔ نہیں یار، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تمہیں محروم کرے، جو تمہیں محروم کرے، جو تمہیں محروم کرے۔ تیسرا، جو تم سے قطع تعلق کرے تم اس سے جوڑو۔ کیا مذہب ہے یار، کیا پیارا دین ہے۔ اچھا یہ تینوں کام ہیں مشکل، ہاں میں مانتا ہوں، کیونکہ یہ دل پر بھاری پڑیں گے نا۔ کوئی مجھ پر ظلم کرے میں کیسے معاف کر دوں؟ شیطان کہے گا نہیں، بدلہ لینا ہے۔ کوئی مجھے محروم کرے، مجھے کچھ دے ہی نہ، اب مثال کے طور پہ یا کوئی ہے بندہ سب کو کچھ بانٹ رہا ہے اور مجھے نہ دے، میں کہا ٹھیک ہے اگلی بار دیکھ بیٹا تیرے کو میں نے بھی کچھ نہیں دینا۔ یہ تو محروم کیا تو آپ نے بھی وہی نہیں، وہ محروم کر رہا ہے آپ عطا کریں، وہ کٹ کر رہا ہے وہ تعلق ختم کر رہا ہے آپ جوڑیں۔ یہ تینوں کام آسان نہیں، میں مانتا ہوں، لیکن اب سچی بتائیں، اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ جو یہ 3 کام کر لے، جیلر صاحب 1 مہینے میں اس کو رہا کر دیں گے، کرو گے نہیں کرو گے؟
میں آپ کو اس دنیا کی جیل سے نہیں جہنم سے آزادی کا پروانہ دے رہا ہوں. یہ تو جیل پھر بھی کبھی نہ کبھی باہر آ جاؤ گے. میرے نبی کے سچے وعدے ہیں. اللہ جنت بھی دے گا اور آسانی سے حساب لے گا. صرف 3 کام کرنے. واللہ اگر یہ 3 کام آپ کر لیں کبھی قیدی نہیں بنیں گے, کبھی جھگڑا نہیں ہوگا, کبھی جرم کی طرف نہیں جائیں گے. دوبارہ ریپیٹ کر لیتے ہیں. پہلا کیا تھا؟ جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو, جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو, جو تم سے قطع تعلق کرے تم اس سے جوڑو. ایک اور بات یاد کیجئے گا, جو معاف نہیں کرتے نا, ایک بڑی ایسی حدیث ہے, یقین کریں رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے, لرزا دیتی ہے. ایک لائن کی حدیث ہے, نبی پاک فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جائے گا, جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا. خدا کے واسطے اب یہ ختم کریں, اپنے دل میں نرمی لائیں. اب ہمیں قیدی نہیں بننا. اس جیل میں بھی جو ہے نا آپ کو الگ الگ قسم کے لوگ ملتے ہوں گے. کچھ وہ ہوں گے جو یہاں بھی معاذ اللہ منشیات, یہاں بھی بری باتیں, یہاں بھی بے حیائی, بلکہ یہاں بیٹھ کر بھی کچھ الگ جرائم کے پلان, ڈکیتیوں کے پلان, بدلوں کے پلان, ایسے بھی ہوں گے. اور ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے یہاں آ کر توبہ کر لی ہوگی, جو نمازی بن گئے ہوں گے, جو سدھرنا چاہتے ہیں. خدا را اچھی صحبت جیل میں بھی ڈھونڈ لیجئے, کیونکہ یاد رکھیے اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی اور برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی. ہمارے پاس ایسی اطلاعات ہیں کہ ایسے بھی قیدی تھے جو بیچارے غلطی سے جیل میں آ گئے. چھوٹا موٹا مسئلہ تھا, جیل میں آئے, مگر کسی قاتل سے ملاقات ہو گئی, کسی گینگسٹر سے ملاقات ہو گئی, اسی کے ساتھ پلاننگ کر کے بڑا مجرم بن گیا. اور ایسے بھی ہم نے دیکھے کہ قتل کر کے آیا جیل میں, مگر ایسا اچھا ماحول ملا کہ جب جیل سے فارغ ہو کر گیا تو 5 وقت کا نمازی بن چکا تھا, سنتوں کا عامل بن چکا تھا. مجھے یاد ہے بہت عرصہ پہلے ہمارے پیر و مرشد امیر اہل سنت کو ایک ماں نے خط لکھا. کیا خط تھا؟ لرزا دینے والا خط. کہتی میرا بیٹا ایسا تھا کہ وہ جرائم پیشہ افراد کے ہتھے چڑھ گیا. میرا لال تھا, میری آنکھوں کا تارا تھا, مگر اب روز ہر ہفتے 10 دن بعد پولیس ہمارے گھر آتی تھی, گھر پہ چھاپے لگتے تھے, بچہ فرار رہتا تھا. میں بوڑھی ماں پریشان رہتی تھی کہ میرے بچے کو کیا ہو گیا ہے, کس صحبت میں پڑ گیا ہے. کبھی چوری کرتا, کبھی ڈکیتی کرتا, کبھی منشیات. ہر تھوڑے دنوں بعد اس کو پولیس اٹھا کے لے جاتی, پھر کبھی چھوٹ کے آتا, پھر پولیس چھاپے مارتی. پورے محلے میں ہم بدنام ہو گئے. میری بچیوں کی رشتوں میں رکاوٹ, میرے خاندان میں میری عزت کا بیڑا غرق ہو گیا. میں اللہ سے دعائیں کرتی رہتی, یا اللہ یہ کون سی مجھے سزا مل رہی ہے, یا اللہ میرے بچے کو نیک بنا دے. کہتے ہیں ایک دن پولیس آئی اور بچے کو اٹھا کے لے گئی. میرا بچہ جیل کے اندر چلا گیا, کئی سال جیل میں رہا. اب میں بھی اپنے بچے کو بھول گئی کہ چلو اپنی زندگی سکون میں آ گئی. کہتی کچھ عرصے کے بعد دروازے پر دستک ہوتی ہے, دروازہ کھولتی ہوں تو دیکھتی ہوں میرا بیٹا آیا ہے, مگر چہرے سے نور چھلک رہا ہے, چہرے پہ داڑھی ہے, پیشانی جو ہے چمک رہی ہے, سر پر ٹوپی ہے. میں نے کہا بیٹا یہ تمہیں کیا ہو گیا, تم تو جیل میں گئے تھے. کہتا ہے ماں جی بس پیر آتے ہی میرے قدموں میں گر گیا, میرے پیر چومے, مجھ سے معافی مانگی کہ میری والدہ مجھے معاف کر دو, میں نے بہت تکلیف آپ کو پہنچائی ہے, آئندہ کبھی آپ کو دکھ نہیں دوں گا. ہونا تو یہ چاہیے تھا میں آپ کو خوشیاں دیتا, میں آپ کو دکھ دیتا رہا. وہ بیٹا روتا رہا. وہ کہتی میں بھی ماں تھی, بیٹے کو سینے سے لگایا اور میں بھی روتی رہی. اب جب گھر میں سوئے, رات میری آنکھ کھلی تو بیٹا بستر پر نہیں تھا. کہتی اب میں لرز گئی کہ پھر رات بھاگ گیا, پھر چلا گیا منشیات کے لیے, پھر چلا گیا کسی واردات کے لیے. مگر ماں کہتی جب کمرے سے باہر آئی تو صحن میں عجیب منظر دیکھا کہ جہاں نماز بچھی ہے, تہجد کا وقت ہے اور میرا بیٹا تہجد پڑھ رہا ہے اور رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے. میں حیران ہو گئی کہ وہی میرا بیٹا جو جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھتا تھا اور آج تہجد ادا کر رہا ہے. وہ ماں کہتی میں آگے بڑھی, میں نے اپنے بیٹے کو سینے لگایا, رات دیر تک ہم ماں بیٹا روتے رہے, اللہ سے مانگتے رہے. اللہ اکبر. وہ ماں بتاتی ہے کہ جب میں نے بیٹے سے پوچھا بیٹا یہ انقلاب کیسے آیا, یہ بدلاؤ کیسے آیا, تم تو جیل میں گئے تھے. سبحان اللہ. وہ ماں کو بیٹا بتاتا ہے ماں جی گیا تو جیل میں تھا, مگر جیل میں دعوت اسلامی کا ماحول مل گیا تھا, دعوت اسلامی والے مجھے مل گئے, انہوں نے مجھے قرآن پڑھایا, انہوں نے مجھے سنتیں سکھائیں, انہوں نے مجھے زندگی کا مقصد بتایا, انہوں نے سمجھایا کہ قید میں آنا اور جرم کرنا یہ ہماری منزل نہیں, ہماری منزل تو انشاءاللہ اللہ کی رضا پانا ہے اور جنت میں جانا ہے. ماں اب میں کبھی گناہ نہیں کروں گا, اب میں ساری زندگی آپ کی خدمت کروں گا. اس ماں نے امیر اہل سنت کو جو خط لکھا, میں
میں نے اس کا خلاصہ بیان کیا ہے، اور وہ کہتی ہے اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی والوں کو، اللہ خوش رکھے کہ جنہوں نے میرے قیدی اور مجرم بیٹے کو، جس بیٹے کی وجہ سے پورے محلے میں میری آنکھیں شرم سے نیچے ہو جاتی تھی، میرے بیٹے کو انہوں نے وہ عزت کا تاج عطا کیا۔ تو اے میرے پیارے بھائیوں، آج یہی پیغام لے کر میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ آپ کی ماں انتظار کر رہی ہے، آپ کا والد آپ کی راہ دیکھ رہا ہے، آپ کے بیوی بچے آپ کی انتظار میں بیٹھے ہیں، آپ کے دوست آپ کے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہیں۔ خدا را زندگی کو بدل کر جائیے، خدا را اللہ سے توبہ کیجئے، اور ایک بات یاد رکھیے، اگر آپ نے قید میں رہ کر رب کو راضی کر لیا تو میرے رب کے لیے کوئی مشکل نہیں آپ کو جیل سے رہا کرنا۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی سوچتا ہو میرا کیس بڑا ہے، میری قید بڑی ہے، میرا کوئی حامی نہیں ہے۔ آپ دنیا کے اسباب کو نہ دیکھیں، یقیناً آپ کی مشکل آپ کے لیے بڑی ہے، میرے رب کے لیے بڑی نہیں ہے۔ اگر اللہ چاہے تو میرا رب وہ ہے جو حضرت یوسف کو اندھیرے کنویں کی قید سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا سکتا ہے۔ میرا رب چاہے تو حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکال سکتا ہے۔ میرا رب چاہے تو حضرت ابراہیم کے لیے اتنی بڑی آگ کو باغ بنا سکتا ہے۔ میرے رب نے حضرت موسیٰ کے لیے راستے بھی تو نکالے تھے نا دریائے نیل میں۔ رب تو وہی ہے نا، اللہ تو حضرت موسیٰ کا جو رب تھا وہی میرا رب ہے، جو حضرت یوسف کا رب تھا آج بھی وہی رب ہے۔ بس مجھے اللہ پر بھروسہ لانا ہے، مجھے اس رب کو صحیح طریقے سے پکارنا ہے۔ واللہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ راستہ بنا کیسے، میں جیل سے رہا کیسے ہوا، میرے مشکلیں آسان کیسے ہوئیں۔ بس شرط یہ ہے کہ ہمیں اللہ سے محبت کرنی ہے، اللہ سے دوستی کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ کیا خوبصورت بات شاعر مشرق لکھتے ہیں، اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، کنڈیشن ایک ہی ہے، ہاں ایمان وہ والا چاہیے۔ میں نے کہا اللہ تو وہی ہے، اللہ معاذ اللہ تھوڑی بدل گیا ہے، وہ تو وہی ہے، ہمارا دل بدل گیا ہے، ہمارا انداز بدل گیا ہے۔ اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ آج بھی آگ باغ بن سکتی ہے اگر ایمان حضرت ابراہیم والا آ جائے۔ تو اے میرے بھائیوں، بڑے درد دل کے ساتھ، واللہ بڑی ہمدردی ہے مجھے آپ سے، اللہ کرے کہ آپ جلدی جلدی اپنے گھر والوں کے ساتھ زندگی گزاریں، سکون کی زندگی گزاریں، لیکن بس اللہ سے اب وعدہ کر لو کہ یا اللہ اب زندگی تیری رضا والی گزرے۔ اب نیت کریں کہ آج کے بعد کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، آج کے بعد کسی سے بدلہ نہیں لوں گا، معاف کر دیں۔ ہاں آپ معاف کریں اور اللہ سے کہیں نا یا اللہ میں بندہ ہو کر میں نے بندوں کو معاف کیا، اے اللہ تو سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے۔ آخری واقعہ سنا کر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ باتیں تو مجھے آپ سے بہت کرنے کو جی چاہتا ہے، اور میں انتظار میں تھا کہ کب میں اپنے قیدی بھائیوں سے بات کروں گا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایک شخص تھا، اس کی زوجہ نے ایک بار کھانا بنایا اور اس کھانے میں اس نے نمک بہت ڈال دیا، زیادہ نمک ڈال دیا۔ اب اس کو بڑا غصہ آیا۔ ہو سکتا ہے یہاں بھی ایسے شیر ببر بیٹھے ہوں کہ جب گھر والے کھانا صحیح نہ بناتے ہو تو پلیٹ پھینک کے منہ پہ مارتے ہوں، عورت بیچاری پر ظلم کرتے ہوں۔ سنو اس نے کیا کیا، اس کو جی بڑا چاہا کہ میں یہی پلیٹ جو ہے عورت کے منہ پہ مار دوں یا اس سے بدلہ لوں، غصہ کروں اپنی بیوی پر۔ کہتا ہے اچانک اس کو خیال آیا کہ یار میری بیوی نے آج کھانا صحیح نہیں بنایا، مجھے اس کو پنش دینے کا، اس کو سزا دینے کو جی چاہ رہا ہے۔ میں تو روز اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں، اللہ تو مجھے سزا نہیں دیتا۔ کہتا ہے یہ سوچ کر میں نے اپنی بیوی کو کچھ بھی نہیں کہا، چپ چاپ کھانا کھا لیا۔ بظاہر بہت چھوٹا سا عمل ہے نا۔ مرنے کے بعد اس کو بتایا گیا کہ اس دن جو تو نے میری بندی کو بندہ ہو کر معاف کر دیا تھا، جا میں تو سب سے بڑا معاف کرنے والا ہوں، میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ ایک معافی پر اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ آپ بھی کرو نا معاف، آپ بھی دل بڑا کر لو، انشاءاللہ بڑا کرم ہوگا۔ میرے رب سے دعا ہے ہم سب کی مشکلوں کو آسان فرما، ہم سب کو اللہ اپنا پسندیدہ بندہ بنا لے، اللہ دنیا کی قید سے بھی آزاد کر دے، آخرت کی قید سے بھی آزاد کر دے۔ یہ دعا بار بار کیا کرو، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ یہ کیا ہے؟ اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا، ادھر کی قید سے بچنا ہے نا، تو دعا کرتے رہا کرے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا حساب المیزان۔
میرے مولا ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ماں باپ کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما۔ اے رب کریم ہمارے بھائی جو یہاں قید و بند کی مشکلوں میں ہیں، اے اللہ جلدی اپنی قید سے رہائی نصیب فرما۔ اے اللہ مانتے ہیں ہم سے غلطیاں ہوئیں، ہم سے خطائیں ہوئیں، مگر میرے مولا تو سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اے اللہ ہماری ساری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے۔ اے اللہ اگر ہم نے پیچھے کسی مسلمان کا حق تلف کیا ہے تو اللہ اس کے حق کو بھی ہمارے ساتھ اسے راضی ہونے کی توفیق عطا فرما، ہمارے معاملات آسان کر دے۔ اے پروردگار مالک کریم ہمیں دنیا کی قید سے بھی بچا، آخرت کی قید سے بھی بچا، دنیا کی جیل سے بھی بچا، جہنم کی آگ سے بھی بچا۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے کریم مولا پروردگار جو روٹھے ہیں ان کو منا دے، جو بچھڑے ہیں ان کو ملا دے، جو تڑپ رہے ہیں انہیں کعبہ دکھا دے، انہیں مدینہ دکھا دے۔ اے رب کریم ہمارے گھر بار کی، خاندان کی، آل اولاد کی، سب کی خیر فرما۔ اے پروردگار اے اللہ جہاں سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں وہاں ان مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما۔ اے اللہ غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔